آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ کھلونوں سے کھیلنے کی عمر کا ہوتا ہے وہ کسی کارخانے میں لوہے کا بوجھ اٹھاتا ہے، یا ایک بچہ جو اسکول کی لائبریری میں کتابیں پڑھنا چاہیے وہ ایک ریسٹورنٹ کے برتن دھو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جو خود اپنے گھر کا چراغ ہوتا ہے اس کا بچپن اگر مجبوری کے اندھیروں میں کھو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر روز پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں کے کونے کونے میں ایسے منظر عام ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کون ذمہ دار ہے؟ غربت، جہالت یا قانون کا فتویٰ؟ اور اس سے بھی بڑا سوال کہ آخر ان بچوں کو بچائے گا کون؟ آج ہم صرف یہ نہیں سمجھنے والے کہ چائلڈ لیبر کا مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے، بلکہ اس کا حل بھی تلاش ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کے پاس ایک ایکشن پلان ہے، ایک ایسا پلان جو ان معصوم بچوں کی زندگی بدل سکے۔ کیا آپ اس مسئلے پر ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں گے؟ اگر ہاں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، سوچئے کہ ایک ملک جو ترقی یافتہ بننے کے خواب دیکھتا ہے وہ کس قیمت پر اپنا مستقبل تراش رہا ہے۔ کیا معصوم بچوں کی قربانی پر؟ پاکستان میں اس وقت تقریباً 12 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، اور یہ تو صرف وہ ہیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جو انفارمل سیکٹر میں مزدور ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ اب ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر بنائیں۔ ہر شہر کے چھوٹے چائے کے ہوٹلز، کارخانے اور کھیتوں میں معصوم بچے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ کر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے معصوم بچے اسکولوں میں کیوں نہیں؟ کیا ان کا معصوم بچپن کام اور مزدوری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے؟ ناظرین، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا لیکن ان کارخانوں میں کام کرتے یہ بچے ہر روز اپنے سپنوں کا گلا گھونٹتے ہیں۔ ٹیکسٹائل اور کیمیکل فیکٹریز میں یہ معصوم کیمیائی مواد کے درمیان اپنی صحت اور مستقبل کا سودا کرتے ہیں۔ ان کا کام ان کے معصوم ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے زخم اور ان کے دلوں میں بڑے بڑے ارمان چھوڑتے ہیں۔ گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتے یہ بچے آپ کو ہر کونے میں ملیں۔ یہ پیسٹی سائیڈ سپرے کرتے ہیں، ایسی زہریلی دوائیں جو صرف کیڑے مکوڑے نہیں ان بچوں کی صحت اور زندگی بھی تباہ کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر تیسرے گھر میں ایک معصوم بچہ مزدور کے طور پہ کام کرتا ہے؟ یہ بچے صرف سستے مزدور بن کر رہ گئے ہیں، یہ ان کی تعلیم، زندگی اور خوابوں کی قیمت ہے جو یہ ہر روز چکاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس کے اسباب کی کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ان معصوم بچوں سے ان کی آنکھوں سے ان کے خواب چھین کر ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قلم کی جگہ پر کام کرنے کے اوزار تھما دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہے غربت۔ ناظرین، پاکستان میں 24.3% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر تیسرا انسان اپنے بچوں کو صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے کام پر بھیجنے کو مجبور ہے۔ جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تو ماں باپ کے لیے تعلیم ایک فرضی تصور بن جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے تعلیم کا نہ ہونا۔ ایک بچہ جو اسکول نہیں جاتا وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ ملک کی ترقی کا راستہ بھی بند کر دیتا ہے۔ اس وقت ناظرین، پاکستان میں تقریباً 26 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ جب ملک کا ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہی خراب ہوگا تو اس کی وجہ سے چائلڈ لیبر کا بڑھنا ایک عام سی بات ہے۔ تیسری وجہ ہے ویک لا انفورسمنٹ۔ ناظرین، ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کے خلاف قانون تو موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت کمزور ہے۔ پاکستان کا آرٹیکل 11 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کو فورس لیبر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ قانون گراؤنڈ لیول پر موجود ہے؟ ہر سال صرف کچھ ہی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی زیادہ تر کی پروسیکیوشن نہیں ملتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس چائلڈ لیبر کے بچوں کے اوپر اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے صحت کے اوپر برے اثرات۔ ناظرین، کارخانوں اور کھیتوں میں کام کرتے یہ بچے خطرناک کیمیکلز اور ہیوی مشینری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ان کے جسم کو افیکٹ کرے یا نہ کرے لیکن ان کی زندگی کو ضرور خراب کرے۔ دوسرا ہے مینٹل اور ایموشنل امپیکٹ۔ سوچئے ایک بچہ جو کھیلنے، پڑھنے اور اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دن بھر گھریلو کام یا فیکٹریز میں محنت کر رہا ہو، یہ اثر صرف ان کے جسم پر نہیں ان کے دماغ اور جذبات پر بھی ہوتا ہے۔ یہ انہیں تنہا، بیچارہ اور نا امید کر دیتا ہے اور ان میں ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس عام ہو جاتا ہے۔ اس کا تیسرا امپیکٹ ہے اکانومک امپیکٹ۔ جب ایک نسل کی تعلیم اور ترقی رک جاتی ہے تو اس کا اثر پورے ملک کی اکانومی پر پڑتا ہے۔ یہ بچے اگلے 10 سے 20 سالوں میں سکلڈ ورک فورس بننے کی بجائے انسکلڈ لیبر فورس کا حصہ بن جاتے ہیں اور یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا غربت کا سائیکل پروڈیوس کرتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم جو امپیکٹ ہے وہ ہے سوشل امپیکٹ۔
सोचिए जब एक सोसाइटी के बच्चों को काम करने पर मजबूर कर दिया जाए तो इसका असर उसके समाजी ढांचे पर क्या होगा। ये बच्चे जो समाज का मुस्तकबिल है, जब अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का शिकार होते हैं। ये लोग क्राइम्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सोचें कि अगर हम किसी एक नस्ल से उसके ख्वाब और उसके हकूक छीन लें तो ये सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। तो क्या अब वक्त आ नहीं गया कि हम इन मासूम जिंदगियों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक मुल्क की तरक्की का राज उसके बच्चों के मुस्तकबिल में छुपा है। तो क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? तो आइए इस मसले के सोल्यूशन की बात करें। तो सबसे पहला इसका सोल्यूशन है फ्री और असेसिबल तालीम। अगर हर बच्चे को फ्री और असेसिबल एजुकेशन मिले तो वो चाइल्ड लेबर काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। एजुकेशन को मसरूफ़ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराने चाहिए। और दूसरा है फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। इसके अलावा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स जैसे एहसास प्रोग्राम गरीब फैमिलीज को मदद दे सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर फोकस करें। इसका तीसरा सोल्यूशन है स्ट्रॉन्गर लॉ इन्फोर्समेंट, यानी कानून का नफाज। चाइल्ड लेबर के कानून सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल तक इन्फोर्स होने चाहिए। रेगुलर इंस्पेक्शंस हो और अगर सख्त जुर्माने आयद किए जाएं तो इस काम को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसका चौथा सोल्यूशन है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स। चाइल्ड लेबर के खिलाफ अवामी कैंपेन चलाने चाहिए जहां लोगों को समझाया जाए कि तालीम से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। और सबसे आखिरी और सबसे अहम सोल्यूशन द वे फॉरवर्ड, यानी हमें एज अ कम्युनिटी अपना फर्ज अदा करना चाहिए। हमें एक कम्युनिटी के तौर पर मिलकर इस मसले के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों से उनका बचपन ना छीने। नाज़रीन, ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस का जरिया नहीं है बल्कि ये एक जज्बाती गुजारिश है। सोचिए कि वो मासूम बच्चे जो किताबें और कलम पकड़ने चाहिए आज वो मशीनरी संभालें। तो क्या ये हम सब की मजमूई नाकामी नहीं है? क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान नहीं देखना चाहते जहां हर बच्चा किसी डर और मजबूरी के बगैर अपने ख्वाबों का पीछा कर सके? ये वीडियो आपका सिर्फ एक लाइक और शेयर नहीं बल्कि उन बच्चों के हक के लिए एक आवाज़ बन सकती है। तो नाज़रीन, क्या अब भी आप उन बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे?